اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین، ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے منکرین آخرت کے شبہات کا جواب قرآن کی روشنی میں۔ اس کائنات کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آخرت کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں کوئی آخرت نہیں، کوئی یوم الجزا نہیں، کوئی حساب اور کتاب نہیں، کوئی پوچھ پکڑ نہیں، کوئی جانچ پڑتال نہیں۔ زندگی صرف ایک ہی ہے، انسان مر جائے گا، خاک میں مل جائے گا، مٹی ہو جائے گا، انسان کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، کون ہے پھر زندہ کرے گا۔ یہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے۔ آج ہم نے اس نظریہ کے حامی لوگوں کو جواب دینا ہے۔ جب قرآن مجید نے اخروی زندگی کا عقیدہ پیش کیا تو اس کے خلاف اس وقت کے منکرین نے جو اعتراض کیا تھا وہ وہی تھا جو آج کے منکرین کرتے ہیں، یعنی یہ کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ایک بعید از عقل و قیاس بات ہے۔ یہ بات عقل سے بھی بعید ہے، قیاس سے بھی بعید ہے۔ ہم کس طرح مان لیں کہ جو مردے زمین میں گل سڑ گئے، جن کے جسم خاک میں مل گئے، جن کے اجزائے جسم ہوا، زمین اور پانی میں منتشر ہو گئے، ان کو پھر زندگی میسر ہوگی؟ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا۔ باری باری میں 3 اعتراضات منکرین کے بیان کروں گا جو قرآن مجید نے خود بیان کیے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے جوابات دوں گا جو کہ جوابات بھی خود قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ منکرین آخرت کا پہلا اعتراض نمبر 1، کفار مکہ کی طرف سے آخرت کے انکار کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 10 ہے، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ بہت بڑا ایک کویسچن ہے، سوالیہ اور استفہامیہ انداز ہے، اور استعجاب کی اور حیرت کی انتہا ہے۔ تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے جب کہ ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے؟ ضللنا، ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اب اس کا جواب سنیے گا، سورہ الروم کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ کریم نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اے انسان، یہ سوچ کہ جس نے پہلی بار تجھے تخلیق کر لیا ہے وہی تجھے دوسری بار بھی تخلیق کر لے گا۔ جس کے لیے پہلی بار تخلیق کرنا کوئی مشکل امر نہیں تھا، اس کے لیے بھلا دوسری بار تخلیق کرنا کون سا مشکل کام ہوگا؟ دوسرا اعتراض، قرآن مجید کفار مکہ کا آخرت پر ایک اور اعتراض اس طرح بیان کرتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 ہے، 78، مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ ہڈیوں کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پر۔ اللہ کریم نے اس کا بھی جواب اسی انداز میں دیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 ہے، قُلْ یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا۔ فرسٹ ٹائم پر غور کرو، فرسٹ ٹائم پر، اپنی اس تخلیق پر غور کرو۔ یہ جو تمہاری پہلی تخلیق ہو گئی ہے، اس تخلیق پر غور کرو۔ جب یہ تخلیق اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھی تو دوسری تخلیق بھی اللہ کے لیے
کوئی مشکل کام نہ ہوگی۔ تیسرا اعتراض سنیے گا کفار مکہ کے ایک اور اعتراض کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کفار کے اعتراض کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ ہمارے لیے زندگی صرف یہی ہے، دنیا کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی پر ان کا ایمان ہے اس زندگی پر، لیکن دوسری زندگی پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اب اس کا جواب اللہ کریم نے بڑے مفصل انداز میں دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو اللہ کریم نے دو زندگیوں کا ذکر کیا اور اللہ کریم نے دو موتوں کا ذکر کیا۔ دو زندگیاں کون سی ہیں اور دو موتیں کون سی ہیں جانیے گا۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، یہ پہلی موت ہو گئی۔ فاحیاکم، اور اس نے تمہیں زندہ کیا، یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ اب یہ پہلی موت کیا ہے؟ جب انسان نہیں تھا، جب انسان نیست تھا، جب انسان اس کائنات میں نہیں تھا تو وہ اس کی پہلی موت ہے۔ جب انسان تھا ہی نہیں تو وہ اس کی پہلی موت ہے۔ پھر اسے زندگی ملی، یہ زندگی جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، یہ پہلی زندگی ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر موت ہوگی، یہ دوسری موت ہوگی۔ جب انسان اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوگا تو یہ اس کی دوسری موت ہو گئی۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ جب انسان دوسرے جہان میں پہنچے گا تو اس کو پھر ایک زندگی ملے گی، تو یہ زندگی دوسری زندگی ہوگی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر کسی موت کا ذکر نہیں ہے، یعنی کل دو موتیں ہیں اور کل دو زندگیاں ہیں۔ اگر انسان اس پر تھوڑا سا بھی غور کرے تو وہ آخرت کے انکار سے باز آ سکتا ہے، آخرت کے انکار کو چھوڑ سکتا ہے اور آخرت پر ایمان لا سکتا ہے۔ قرآن کائنات کی ان نشانیوں کو بطور دلیل پیش کرتا ہے جو بالکل واضح ہیں۔ اخروی حیات کیسے ممکن ہے، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ حیات اخروی کا امکان کیسے ہے؟ قرآن ثابت کرتا ہے کہ جس بات کو تم بعید از عقل سمجھ رہے ہو وہ چاہے تمہاری عقل سے دور ہو مگر حقیقت میں ناممکن نہیں ہے۔ اگر انسان کائنات پر ہی غور کرے تو سوچنے پر مجبور ضرور ہوگا کہ جس خدا نے اتنا بڑا نظام کائنات پیدا کیا ہے، جس نے بڑے بڑے سیاروں کو اپنے قانون کی بندشوں میں جکڑ رکھا ہے، جس کی قدرت ان سیاروں کو اس انتظام کے ساتھ حرکت دے رہی ہے کہ کوئی ستارہ یا سیارہ اپنے مدار سے ایک بال برابر بھی تجاوز نہیں کرتا، نہ اپنے مقررہ اوقات سے پل بھر کے لیے ہٹ سکتا ہے، اور جس طاقت اور قوت نے کائنات کے طبقوں کو ایسے نادیدہ اور غیر محسوس سہاروں پر قائم کیا ہے جن کے سمجھنے سے انسان عاجز ہے، اس خدا کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو، انسان جیسی چھوٹی سی مخلوق کو ایک دفعہ موت دے کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، یہ کتنی بڑی حماقت ہے اور کتنی بڑی نادانی ہے۔ نادیدہ قوتیں ہیں جو اس جہان کو چلا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز سورج غروب ہوتا ہے۔ کون ہے جو اتنے بڑے سورج کو طلوع بھی کرتا ہے پھر غروب بھی کرتا ہے، جو رات کو دن بناتا ہے، جو دن کو رات بناتا ہے، جو بادلوں کا نظام قائم کرتا ہے، جو بارشوں کا نظام قائم کرتا ہے، جو زمین کو قابو میں رکھے ہوئے ہے،
جو آسمان کو قابو میں رکھے ہوئے ہے، جو اس جہان کو اتنے مربوط طریقے سے، اتنے منظم طریقے سے اس جہان کو چلا رہا ہے، اس پورے کارخانہ قدرت کو چلا رہا ہے، اس رب کے لیے کتنی یہ مشکل بات ہوگی کہ وہ انسان کو دوبارہ تخلیق کرے۔ اگر انسان اس کائنات کے نظام کے اوپر تھوڑا سا بھی غور کر لے تو انسان کو آخرت کے اوپر ایمان لانے میں کوئی تأمل نہیں ہوگا، آخرت کے اوپر ایمان لانے میں کوئی شک نہیں ہوگا، آخرت کے اوپر ایمان لانے میں اس کے ذہن میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی اگر وہ کائنات کے نظام پر تھوڑا سا بھی غور کر لے گا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، یہ کائنات سارا جہان یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، تو اگر اس رب نے اتنا بڑا جہان پیدا کیا ہے تو اس کے لیے، اس رب کے لیے اس انسان کو دوبارہ تخلیق کرنا یہ کتنا مشکل کام ہوگا۔ ماننا پڑے گا کہ اس رب کے لیے یہ ذرہ برابر بھی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ تخلیق کرے گا، انسان کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے انسان ہر طرف سے آنکھیں بند کر، ذرا خود اپنے نفس پر تو غور کر، خود تمہارے وجود کے اندر ہی اللہ کا مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ الدہر کی آیت نمبر 1 ہے۔ بے شک انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اے انسان غور تو کر، تیرے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب تو ناقابل ذکر چیز تھا، تو کوئی قابل بیان چیز ہی نہیں تھا، تیرے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے۔ غور تو کر، ذرا ہوش کے ناخن تو لے، ذرا اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھ تو صحیح کہ تو ایک زمانہ تیرے اوپر ایسا بھی گزرا ہے جب تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، جب تیرا نام و نشان تک نہیں تھا، جب تیری ہڈیاں نہیں تھیں، تیرا گوشت نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، تیرا ڈھانچہ نہیں تھا، تیرا سٹرکچر نہیں تھا، ایک زمانہ تیرے اوپر وہ بھی گزرا ہے۔ اگر تو تھوڑا غور کرے گا اپنے اس وجود کے اوپر کہ میں تو کبھی تھا ہی نہیں، اگر انسان کبھی تھا ہی نہیں، اس کو کسی نے وجود بخشا ہے تو اس کو وجود ملا ہے نا، تو جس نے وجود بخشا ہے وہی مار کے کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ کتنی مشکل بات ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جو انسان کی عقل کے اندر نہیں آ رہی، کہ جس رب نے اس وجود کو، اس انسان کی ہڈیوں کو، انسان کے گوشت پوست کو جس نے پہلی بار بنا لیا ہے، اس کے لیے دوسری بار بنانا کب مشکل ہے؟ مان جاؤ کہ دوسری بار بنانا مشکل نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک عقلی دلیل رکھتا ہوں۔ آخرت میں جزا اور سزا اللہ پاک نے کیوں رکھی؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ انسان پیدا ہوتا پھر مر جاتا، انسان کو دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا؟ یہ کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ عذاب کیوں رکھا گیا؟ ثواب کیوں رکھا گیا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے۔ اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا نا کہ نیک عمل ہوگا تو صلہ بھی اچھا ہوگا، برا عمل ہوگا تو اس کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو اس جہان میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہے، انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملا، بلکہ بعض کو تو بے حد اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکوکار اچھے اجر سے ہمیشہ محروم رہیں گے؟ کیا خدا کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو عبث پیدا کیا گیا اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟
میں یہاں رک کر آپ سامعین اور سامعات کی خدمت میں، ناظرین و ناظرات کی خدمت میں یہ ایک سوال رکھنا چاہوں گا، اگر انسان نے پیدا ہونا تھا اور پھر ختم ہو جانا تھا تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے اللہ نے اتنا بڑا یہ کائنات کا نظام کیوں بنایا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ انسان کو تخلیق پھر کیوں کیا؟ انسان کو تخلیق کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اس رب نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو اس کا ایک مقصد اور مدعا ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ آپ تھوڑا سا اس آیت پر غور کیجئے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ پاک انسان سے مخاطب ہو کر انسان کو فرماتا ہے، اے انسان، کیا تم یہ خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر کبھی نہیں آؤ گے؟ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، ہم نے تمہیں وجود عطا کیا ہے، تو کیا کبھی بھی تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ ایسے ہی بے مقصد ہم نے تمہیں یہ وجود عطا کیا اور اس وجود کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کیں، طرح طرح کی سہولتیں عطا کیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انسان کے لیے۔ اتنی بڑی کائنات بنائی گئی کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو کیا انسان کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا، بے مقصد پیدا کیا گیا، فضول پیدا کیا گیا؟ کوئی مقصد نہیں ہے، بس کھاؤ پیو، مزے کرو، عیش کرو، مر جاؤ، ہڈیاں بن جائیں، گل سڑ جائیں، بس کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں، ماننا پڑے گا کہ جس رب نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہم سے پوچھے گا تو صحیح زندہ کر کے، ہم سے پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے میری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی، سوائے ان کے جن کو اللہ معاف فرما دے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔